اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری قمر الزمان، لیکچر اسپیکر کالج منڈی روڈ۔ اسلامیہ کلاسمی چیپٹر نمبر 1، اور آج ہم بات کریں گے بنیادی عقائد پہ۔ بیٹا عقائد جمع ہے عقیدہ کی، عقیدہ بنا ہے عقد سے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے باندھنا یا گرا لگانا، تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرا لگائی ہوئی چیز۔ اب کوئی بھی چیز ہے نا، عربی زبان میں ہم کوئی بھی چیز باندھتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، کسی کپڑے میں رکھی، کسی چیز میں رکھی، اس کی جو اوپر گرا لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں عقدہ یا عقیدہ یا عقد بولتے ہیں۔ عقد کہیں گے یا عقدہ کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ عقد کا معنی ہوا باندھی ہوئی یا گرا لگائی ہوئی چیز۔ اور اصطلاح میں جو عقیدہ ہے، عقیدے کی تعریف کیا ہوگی؟ عقیدے کی تعریف ہوگی انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات یہ انسان کے عقائد ہیں۔ اب ہمارا پختہ نظریہ، ہمارا اٹل فیصلہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارے ذہن کا آخری فیصلہ کیا ہے کہ رب العالمین کے پیارے محبوب خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آخرت برحق ہے، آخرت ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا، اچھی اعمال ہوں گے تو جزا ملے گی، برے اعمال ہوں گے تو سزا ملے گی، جزا والے جنت میں، سزا والے جہنم میں۔ اب انسان اپنی زندگی میں، مسلمان اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرے گا تو انہی نظریات کو اپنے مد نظر رکھ کے کرے گا۔ ایک طرف برائی ہے، ایک طرف اچھائی ہے، ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف نیکی ہے۔ اب انسان گناہ کی طرف نہیں رغبت کرے گا، نیکی کی طرف رغبت کرے گا۔ کیوں؟ بندہ مومن یہ جانتا ہے اگر میں گناہ کروں گا، غلطی کا ارتکاب کروں گا تو رب العالمین کی بارگاہ میں پھر مجھے جواب بھی دینا ہے۔ لہذا بندے کو جو عقیدہ آخرت ہے وہ بندے کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ یہی عقائد انسان کے دماغ پہ، انسان کے دل پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ انسان کے تمام بنیادی جو مسائل ہیں وہ انہی نظریات کا عکس ہوتے ہیں۔ تو عقیدہ انسان کا جو نظریہ ہے، جو انسان کی پختہ سوچ ہے، اسے کہا جاتا ہے عقیدہ۔ اب عقیدہ کی مثال، عقیدہ کی مثال دیکھیے کہ بیج کے ساتھ اور عمل اس سے اگنے والا پودا۔ زمین میں بیج کاشت کیا، زمین میں بیج کاشت کیا، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر کاشتکار یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھا بیج کاشت کروں تاکہ اچھی سے اچھی فصل میں حاصل کر سکوں۔ تو سیم ایسے ہی جتنا انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے انسان کے عقائد مضبوط ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اب انسان کا عقائد مضبوط ہوں گے تو انسان کے اعمال اچھے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارا عقیدہ ہے نا، عقیدہ ہے کہ برحق ہے آخرت پر ایمان لانا اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اعمال کا حساب ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے اعمال کی جزا اور سزا ہوگی، ہمیں پتہ ہے غلطی کریں گے رب العالمین کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آخرت ہے ہی کو نہیں ہے، اس میں حساب کتاب ہونے کو نہیں ہے، اعمال کی جزا و سزا ہے ہی کو نہیں ہے، تو غلطی کر لو نہ کرو یہ کوئی نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا ہم کمزور ہو جائیں گے، پھر ہمارے اعمال بھی وہ نہیں رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے بیٹا رب العالمین کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اور رسول ہیں۔ اب پوری کائنات کے لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں، مل بھی جائیں اور وہ کہیں کہ میں نبی ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں مہدی ہوں، مہدی سے مراد ہے نا وہ کہے کہ میں ان کا نائب ہوں، محمد رسول اللہ کا نائب ہوں، ان کے بعد میں ہوں، ان کے بعد میں ہوں، میری پیروی کرو، تو یہ اسلام نہیں بلکہ یہ کفر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ 22واں پارہ سورہ احزاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس طرح کریم آقا نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قرآن نے بھی کہہ دیا، حدیث نے بھی کہہ دیا، یہ ہمارا عقیدہ بن گیا۔ اب کائنات میں کوئی بندہ بھی آپ کے بعد کہہ دے کہ میں نبی ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں برحق ہوں، وہ غلط، اور اس کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ کمزور ہوا، ہم اس کی بات طرف پھر مائل ہوں گے، اس کی بات کی طرف جھکاؤ کریں گے، یوں پھر جو ہمارے اعمال ایز اے مسلمان ہونے تھے وہ بیٹا نہیں ہو پائیں گے۔ اگر تیسرا ہے بنیادی عقائد کتنی اور کون سی ہیں جی؟ بنیادی عقائد 5 ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ کہ نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام نبیوں پر۔ تو بنیادی عقائد جو ہیں میرے بیٹا یہ 5 ہیں۔ سوال یہ شارٹ کوشچن آتا ہے پیپر میں، فائنل پیپر میں مست سوال کیا آتا ہے، سوال آتا ہے بنیادی عقائد کتنی اور کون سے ہیں؟ وہ 5 ہیں بیٹا۔ اور کبھی کبھی یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے، ایم سی کیوز بھی آتا ہے۔ بنیادی عقائد ہیں جی 2 3 4 5، تو صحیح آپشن کون سا ہوگا؟ 5۔ سیم ایسے ہی عقائد جمع عقیدہ کی، عقیدہ بنا عقد سے، یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے۔ عقیدہ بنا ہے عقد سے، عقائد سے، عقدہ سے یا تینوں سے۔ عقیدے کی مثال یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے، یہ شارٹ کوشچن بھی ہے عقیدے والا اور ایم سی کیوز بھی ہے۔ عقیدے کی مثال یہ شارٹ کوشچن کم آتا ہے، ایم سی کیوز زیادہ آتا ہے۔ ایسے آئے گا عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے اور عمل کی مثال ڈیش ہے۔ اگر بیج، پودا، عمل یا عقائد یا تینوں کوئی بھی آپشن آ سکتا ہے۔ تو توحید کی تعریف، سوال نمبر 4، توحید۔ توحید کا معنی ہوتا ہے واحد ماننا، یکتا جاننا۔ واحد ماننا، یکتا جاننا۔ اصطلاح میں 2 طریقیں، آسان طریق پہلی یہ ہوگی ایک خدا کو ماننا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ 2 باتیں، ایک خدا پر ایمان لانا اور دوسرا اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اگر کوئی بندہ صرف ایمان لاتا ہے لیکن عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے والا انسان ہوں من خلق السماوات والارض، من خلق السماوات والارض۔ اب ابو اگر آپ ان سے سوال کریں نا مشرکین سے، زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو رب العالمین فرماتا ہے سارے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، عبادت کر رہے ہیں بتوں کی، لات کی، منات کی، عزا کی، حبل کی، شمس کی، بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے تو وہ توحید کے قائل نہیں ہوں گے۔ سیم ایسے ہی جو ہے نا وہ اللہ فرماتا ہے بارہ انسان کا ہوں من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ويقولون اللہ۔ اب ابو صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کر کے مردہ اور بنجر زمین کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے، اب ابو سارے مل کے ایک ہی جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو صرف اللہ کو ایک ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوگا جب تک اس کو عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھے گا۔ ایک تو یہ آسان طریق۔ دوسرا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ توحید کا معنی تھا واحد ماننا، یکتا جاننا، اور اصطلاح میں اللہ کو ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ اللہ کے ذات میں بھی ایک ماننا، جیسی ذات اللہ کی ہے ایسی کوئی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیٹا بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ انشاءاللہ یہ بات ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اس کے وہیں پہ ٹاپک آئے گا، وہیں پہ بات تفصیل سے کریں گے۔ اور دوسرا اللہ کی صفات، جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی صفات کسی اور میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں بھی ہے، اللہ صفات میں بھی ہے، اللہ صفات کے تقاضوں میں بھی ہے۔ اب 5واں سوال، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رب العالمین کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات بنانے والی کوئی ذات نہیں ہے، کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، لوگ آتے ہیں مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں جو ہے کائنات کا نظام خود بخود چلتا ہے، بارشیں خود برستی ہیں، فصلیں خود اگتی ہیں، رزق کوئی نہیں دیتا، خوشیاں کوئی نہیں دیتا، آخرت کوئی نہیں ہے، بس یہ خود جو ہے نا ایک جو ہے وہ روبوٹ ہے اور خود ہی چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وجود باری تعالیٰ، یہ مختصر سوال آتا ہے، شارٹ کوشچن، یہ پیپر میں آتا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ وجود کا معنی ہوتا ہے ہونا، وجود باری تعالیٰ رب العالمین کا ہونا۔ اب ہمارا قرآن سے کہتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اے لوگو کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے بنایا آسمان اور زمین؟ آسمانوں زمینوں کا بنانے والا اللہ ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ میرا انکار کر رہے ہیں نا، سورہ ملک میں ہے، میرا انکار کر رہے ہیں، مجھے نہیں مانتے، آپ ان کو فرمائیے کائنات میں نکل جاؤ، گھومو پھرو، تم دیکھو کہ کائنات کو دیکھو، کائنات کے رنگ دیکھو، پہاڑ دیکھو، زمین دیکھو، صحرا دیکھو، بیابان دیکھو، جنگل دیکھو،
کہیں بھی حل ترا من تفاوت، کہیں بھی تمہیں اختلاف، بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی، اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر حل ترا من فطور، پھر آخر تمہاری نگاہیں ہی تھک ہار کر تمہارے پاس واپس پلٹ آئیں گی۔ اللہ تو وہ اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے سنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو ایک خاص ترتیب سے بنایا ہے، ایک خاص اور بڑی پیاری قدرت سے بنایا ہم نے اس کو۔ اللہ فرماتا ہے پھر بھی یہ لوگ مجھے نہیں مانتے، آپ ان سے سوال کیجیے۔ نمبر 1، ام خلقوا من غیر شیء، یہ کہتے ہیں خدا ہے ہی کو نہیں، رب ہے ہی کو نہیں، آپ ان سے پوچھئے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی کے بنائے بن گئے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، ام هم الخالقون، کیا یہ اپنے خالق خود ہیں؟ تیسرا سوال، ام خلق السماوات والارض، یہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہے ہی کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ اگر کائنات کو، زمین و آسمان کو رب نے بنایا تو پھر تم نے بنایا؟ ام خلق السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کو بنانے والے وہ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بل لا یوقنون، اما وہ رب ہی بنانے والا ہے، ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے۔ تو مطلب یہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، رب ہے، کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا زمین میں فساد ہوتا۔ ایک کہتا میں نے خوشیاں دینی ہے، ایک کہتا میں نے غم دینی ہے، ایک کہتا میں نے رزق لینا ہے، ایک کہتا میں نے رزق دینا ہے، ایک کہتا اولاد لینی ہے، ایک کہتا اولاد چھیننی ہے، ایک کہتا سورج رات کو نکلنا ہے، دوسرا کہتا کہ دن کو نکلنا ہے، فساد ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فساد زمین میں نہیں ہونا رکا، کیوں؟ میں ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں ہے۔ تو بیٹا جی آج ہم نے سوال پڑھے 5۔ نمبر 1، عقیدہ کی تعریف، شارٹ کوسچن بھی ہے، ایم سی کیوز بھی ہے، عقیدہ کی مثال ایم سی کیوز ہے، بنیادی عقائد کتنے اور کون سی ہیں یہ ایم سی کیوز بھی ہے اور شارٹ کوسچن بھی ہے۔ عقیدہ توحید کی تعریف بہت اہم سوال ہے اور شارٹ کوسچن ہے، وجود باری تعالیٰ پر مختصر نوٹ لکھیں، یہ بھی بیٹا جی شارٹ کوسچن ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید اس لیکچر کے بعد، اور کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے ذات و صفات باری تعالیٰ پر۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔